السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات وہ نسخہ جو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، جس کا نام معمولات یومیہ بعد میں کتاب کی شکل میں وہ شائع بھی ہو گئی اور دنیا کی بہت ساری زبانوں میں شائع ہو گئی۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ پچھلے کئی جمعہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ 4 باتیں انہوں نے فرمایا تھا کہ جنت کا حاصل کرنا اللہ نے بہت آسان رکھا ہے۔ اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہے تو یہ 4 کام اگر کرتا ہے تو اللہ کی جنت اسے یقیناً حاصل ہوگی۔ 4 باتوں میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ بنیاد اور اہم ہے، ہر کام کے لیے، ہر دینی کام کے لیے بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے، یعنی حسن نیت، ہر کام اچھی نیت سے کرنا۔ اگر نیت میں فساد آ گیا تو تہجد بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر نیت میں فساد آ گیا، مسجد کی تعمیر اتنا بڑا کام ہے وہ بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مسجد کی خدمت خلق بہت بڑا کام ہے، لیکن نیت میں اگر فساد ہے وہ بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر نیت درست ہے اور صحیح نیت کے ساتھ آدمی اگر اپنے بیوی بچوں کے رزق کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، بیوی سے ملتا ہے وہ بھی عبادت ہے، نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر کرتا ہے تو ہماری شریعت نے کہا کہ اگر نیت درست ہے بظاہر دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیں گے نا، ہر کام میں حسن نیت۔ ریا کو چھوڑ دیجئے، دکھلاوے کو چھوڑ دیجئے، دنیا کو بتلانا چھوڑ دیجئے۔ کیا کریں گے دنیا والے جان کے؟ ہمارا اللہ تو جانتا ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو حسن نیت پہلی بات۔ دوسری بات میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ، شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، بس آدمی غفلت میں ہوتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب وہ نعمت چھین جاتی ہے، جب احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت اللہ کی تھی۔ میں نے پلکوں کی مثال دی تھی، ایک صاحب کے ایکسیڈنٹ میں پلک کٹ گئے تھے، بعد میں ان کو جو زحمت آئی بار بار دھونے کی، ڈاکٹر نے کہا یہ پلک جو آنکھ کے اوپر ہے اللہ نے بالکل وائپر جیسے گاڑی کا وائپر ہوتا ہے شیشے کو صاف کرتا رہتا ہے، اللہ نے اس پلک کو بنایا ہے آنکھ کے وائپر کو، آنکھ کے کچرے کو صاف کرتا رہتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، نعمت ہے تو احساس نہیں ہے۔ وہ نعمت ان کی ختم ہو گئی جب ان کے سمجھ میں بات آئی، بار بار کچرا پڑ کے آنکھ کو دھونا پڑتا، زخم بن گیا، پریشانی ہو گئی۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہر حال میں عادت ڈالیے الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ آپ نے جس حال میں رکھا ہے آپ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے۔ ہر چیز میں عادت ڈالیے، جو بھی کام آپ کے طبیعت کے موافق ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھے، صحت ٹھیک ہے الحمدللہ، سو کے اٹھ گئے الحمدللہ، فجر پڑھ لیا الحمدللہ، وقت پہ ناشتہ مل گیا الحمدللہ، وقت پہ دکان چلے گئے الحمدللہ، کاروبار چل رہا ہے الحمدللہ، بچے خیریت سے ہیں الحمدللہ، گھر کی نعمت اللہ نے دی الحمدللہ،
ساری نعمتیں چھوٹی بڑی عادت ڈالیں گے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے جس نعمت پر جتنا شکر کرو گے ہم اور بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جس نعمت پر ناشکری ہوگی ہم تم سے وہ نعمت چھینتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے جو خود ہی فرمایا نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو میں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اللہ فرما رہے ہیں تم شکر ادا کرنے والے اگر بن جاؤ تو میں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ مطلب اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی بری عادتوں کی وجہ سے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ اور آدمی جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے نا، ہر لمحہ اللہ پر نظر، نعمت کا دینے والا کون؟ اللہ۔ طاقت کا دینے والا کون؟ اللہ۔ صحت کا دینے والا کون؟ اللہ۔ علم کا دینے والا کون؟ اللہ۔ عہدے کا دینے والا کون؟ اللہ۔ دکان دینے والا کون؟ اللہ۔ گھر دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر وقت اللہ پر نظر رہتی ہے، لہذا شکر ادا کرنے کی عادت کوئی معمولی عادت نہیں ہے، اس کو عادت بنائیے اور زندگی کا لازمی حصہ بنائیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور ایسے ہی آدمی جب تک زندگی میں ہے ہر کام اس کے مرضی کے مطابق تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کائنات کا نظام ہے، اللہ نے اصول بنایا ہے، لہذا بہت سارے کام اس کے مرضی کے خلاف بھی تو ہوں گے نا۔ ہم یہ چاہ رہے تھے یہ نہیں ہوا، ہم یہ کام چاہ رہے تھے نہیں ہوا، بہت سارے کام ایسے ہماری زندگی میں آتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ مرضی کے خلاف ہو تو صبر کیجئے، صبر پر بھی اللہ جنت عطا فرماتے ہیں اور شکر پر بھی اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور میں نے وہ حدیث سنایا تھا نا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، وہ لوگ آئیں اور اللہ کے پاس سے اپنا حق لے کر جائیں، جن پر اللہ کا حق ہے وہ آ کر اپنا حق لے جائیں۔ اب پوچھیں گے لوگ اللہ پر بھلا ہمارا کیا حق ہوگا بھائی؟ تو کہا جائے گا کہ ان لوگوں کا اللہ پر حق ہے جن پر مصیبتیں آئیں، مرضی کے خلاف حالات آئے اور اللہ کے لیے انہوں نے صبر کیا، اللہ پر حق ہے، اللہ بلا حساب و کتاب ان کو جنت عطا فرمائے۔ تو ہر حال میں حالت کے موافق، طبیعت کے موافق کام ہو تو شکر، اگر مرضی کے خلاف ہو تو صبر، اور شکر کا موقع ہو تو الحمدللہ یا اللہم لک الحمد ولک الشکر، زبان سے بھی ادا کریں، جسم سے بھی کریں۔ جسم سے شکر یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی میں لگنے نہ دے، اللہ نے جو کہا وہ کریں، بھئی ہر نعمت اللہ نے دی ہے تو اللہ کے مطابق چلنا چاہیے نا۔ اور صبر، طبیعت کے خلاف اگر ہو رہا ہے واویلا نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا 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 پتہ، اللہ کا کوئی کام ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں پیچھے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو مرضی کے خلاف ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرضی کے خلاف ہو رہا ہے صبر کرو اور انا للہ پڑھو۔ یہ تین باتیں ہو گئی تھی نا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات آج میں عرض کر رہا ہوں، اور حضرت نے بھی معمولات یومیہ میں فرمایا ہے کہ آپ جو حضرات سن رہے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، جو آئے ہیں آ کر بیٹھے ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ سننا قبول فرمائے۔ تو جو حضرات سن رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت کو جو حضرت بیان فرما رہے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھروں میں خواتین تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، ملنے جلنے والوں تک پہنچائیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، بات یاد رہے گی آپ کو، جو بار بار تذکرہ کریں گے نا۔ اور یہ اصول ہے کہ جو کام بار بار ہوتا ہے آدمی کرتا ہے اس کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز آدمی پڑھتا ہے، زندگی بھر پڑھتا ہے، اس کے مسائل یاد رہتے ہیں، رکوع ایسے، سجدہ ایسے، پہلے رکوع ہے بعد میں سجدہ ہے، قیام ہے، سب یاد رہتا ہے نا۔ حج زندگی میں آدمی کبھی کبھی کرتا ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علامہ عالم جاننے والے چونکہ زندگی میں کبھی ہو رہا ہے ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، عمل کبھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہی بات ہے، جس کام کو آدمی مستقل کرتا ہے ایک تو یاد بھی ہو جاتی ہے بات اور عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو آپ جب دوسرے کے سامنے نقل کریں گے، ایک تو حسن نیت کا سبب کہ شریعت کی بات، دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس میں سے کوئی بندہ عمل کرنے والا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہوگا، یاد رکھنا آسان ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، لہذا پہنچانا یہ ذمہ داری ہے۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، ان حضرات سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو حضرات دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں۔ وہ یہ ہے کہ آج جو باطل فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، شکیلیت کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، گور شاہی کا فتنہ ہے، اور بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں شکار ہونے والوں کی اکثریت ان کی ہے جو دعوت و تبلیغ سے لگے ہوئے ہیں۔
یہ ایک سروے ہے باضابطہ کہ ان باطل فتنوں میں، اور بھی جو باطل فتنے ہوتے ہیں نا، باطل فتنوں کا لقمہ بننے والے، شکار بننے والے زیادہ تر وہ نوجوان ہوتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں بھائی آخر دعوت و تبلیغ میں لگنے والے باطل فتنوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا بھائی، یہ بات تو پکی ہے کہ یہ باطل فتنے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اور بھی کئی طبقے ہیں، وہ کئی طبقے ہیں، وہ بھی لقمہ بناتے ہیں تبلیغی نوجوان، دعوت و تبلیغ میں جو لگے ہیں ان نوجوانوں کو وہ لیتے ہیں، وہ اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں، اپنے طبقات میں شامل کرتے ہیں، اور آسانی سے تبلیغی نوجوان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو پکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بھائی کہ جو تبلیغ میں دعوت کے کام میں لگا ہے باطل فتنوں کا شکار کیوں ہو جاتا ہے، اور باطل کے لوگ اس کو کیوں اچک لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جو غور سے سنیں آپ، خاص طور سے دعوت و تبلیغ کے احباب سے کہنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام 6 نمبر کے اندر ہے، ہمارا کام جو ہے 6 نمبر، ہمارے بڑے وہ 6 نمبر جو سکھا کے گئے ہیں نا، 6 نمبر کے اندر اندر ہمارا کام چلتا ہے، 6 نمبر کے باہر ہم جاتے ہی نہیں ہے، ہمارا بیان، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، سب کچھ ہمارا 6 نمبر کے اندر ہوتا ہے۔ سنا ہے نا نام آپ نے؟ 6 نمبر کے اندر ہوتا ہے۔ ان 6 نمبروں میں 1 نمبر علم کا بھی ہے، جو حضرات جانتے ہیں 6 نمبر کو وہ جانتے ہوں گے، 6 نمبر جو ہے ان 6 نمبروں میں 1 نمبر علم کا بھی ہے۔ علم ہونا چاہیے، کس بات کا علم ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں دعوت و تبلیغ میں لگنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ علم، یعنی سب سے پہلے بنیادی چیز عقائد کا علم ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ علم ہے نا بھائی، علم مطلق ہے، کس چیز کا علم ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث علم کی شروعات عقیدے سے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر عقیدہ ان کا صحیح ہو جائے تو کبھی بھٹکنے نہیں پائیں گے وہ۔ عقیدہ چونکہ صحیح نہیں ہوتا ہے، عقیدے کے بات ان کے سامنے نہیں آتی ہے، لہذا باطل طبقے آتے ہیں، اور باطل طبقے دیندار کو ہی پکڑتے ہیں اصل میں، جو گمراہ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، وہ جو نماز میں لگا ہے، جو روزے میں لگا ہے، جو دین میں لگا ہے، ان کو اپنی جانب متوجہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارہ تبلیغ میں لگا ہوا جو بندہ ہے، اس کے پاس عقیدے کا صحیح علم نہیں ہے، عقیدے کا پختہ علم ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اور علم کے اندر یہ بھی ہے، کس چیز کا علم؟ قرآن و حدیث کا علم۔ آپ جانو موٹے طور پر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں۔ اگر آدمی اتنا عقیدہ کسی کا مضبوط اگر ہو، پکا ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، کبھی بھی باطل کے ساتھ جانے والا نہیں ہوگا وہ۔ اگر عقیدہ کمزور ہے پھر کوئی بھی آدمی اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال علم کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 4 باتیں پہنچائیے: حسن نیت، شکر اور صبر، دین کی بات سمجھ کے، اور خاص طور سے مسلمان بندوں کو اور مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ عقیدے کی چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت اور جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ بنیاد ہے، اچھی طرح بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دو، اس لیے کہ عقیدے کو خراب کرنے والے یہ عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور مسلمان ناموں جیسا لیبل لگانے والے بھی ہیں، جو ہمارے عقائد کو، ہمارے بچوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ اب بچوں کے گھر میں تو اتنا دینی علم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں، اب وہاں سے جو پڑھ کے آتے ہیں ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، تو اس جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ تو 3 باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج آخری بات مجھے عرض کرنی ہے، وہ 4 باتیں جس پر عمل کرنے کے بعد جنت کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور حضرت فرماتے ہیں ان 4 باتوں پر جو ایمانداری سے عمل کرے گا اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ تو آخری بات جو ہے، حسن نیت ہو گیا، شکر ہو گیا، صبر ہو گیا، اور آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں، ایسی بات ہے عام طور سے آپ کہیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو سنتے ہی رہتے ہیں، کون سی نئی بات ہے۔ اور یاد رکھیں آپ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر جو 4تھی بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے بار بار بڑی اہمیت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے، بار بار۔ خاص طور سے ایک واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود 7-8 بار سے زیادہ سنا ہے، اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کی زبان سے کوئی بات سنتے، پہلے اگرچہ وہ 10 بار سن چکے ہوں گے، اس کے بعد بھی پوری توجہ سے سنتے تھے۔ اللہ کی بات ہے نا، رسول اللہ کی بات ہے نا، قرآن و حدیث کی بات ہے نا۔ اور شیطان یہی گڑبڑ کرتا ہے، شیطان سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا، اچھا یہ 4تھی بات ہے، پہلے سے معلوم ہے کون سی نئی بات ہے۔ بھائی نئی بات کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ روٹی روزانہ کھاتے ہو نا، کیوں نہیں بولتے ہو کہ آج روٹی نہیں کھائیں گے ہم؟ کھانا روزانہ کھاتے ہو نا،
کبھی کہا کہ نہیں کھائیں گے؟ کھانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ایسی قرآن و حدیث کی یہ باتیں وہ ہیں جو روح کی زندگی ہے، اس کے بغیر روحانی زندگی نہیں ہے۔ لہذا بار بار بھی کوئی بات آئے پوری توجہ کے ساتھ سنو کہ اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم نے سنا ہوا ہے، یہ سوچو کہ ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں۔ اصلاح کی نیت سے اگر آپ سنیں گے، بار بار بھی کہا جائے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ مزہ لینے کے لیے وہ تو ایک بار سن چکا ہوں، مزہ لے چکا ہوں، تو یہ مزہ لینے کی مجلس نہیں ہے، اصلاح کی مجلس ہے، اور اصلاح کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے دامن و گریباں کو سامنے رکھے، اپنی زندگی کو سامنے رکھے، اور جو بات آ رہی ہے آدمی کی زندگی میں فوراً آدمی توبہ کرے، اس سے الگ ہو جائے۔ تو دین کی بات، قرآن کی بات بار بار آئے، پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ شیطان یہی گڑبڑ کرتا ہے، شیطان سب سے پہلے دل میں ہلکا پن ڈالتا ہے، یہ بس سنے پہ بہت، ارے ٹھیک ہے سنا بہت بار، لیکن عمل کتنا کیا یہ تو بتاؤ نا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس کا عمل ہے یا نہیں، عمل کے لیے آپ تیار ہوں۔ تو چوتھی بات جو ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ چوتھی بات اصل میں استغفار ہے۔ چوتھی بات جو ہے نا، استغفار، توبہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے، بار بار توبہ کرنے کی عادت ڈالیے، جو بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کیجئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس دنیا میں پہلے آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام بعد میں آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے نا، ان کے بنانے سے پہلے ابلیس بھی جنت میں تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ نے تخلیق فرمائی تو تمام فرشتوں سے کہا، ابلیس سے بھی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے کہا نہیں، میں سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ سجدہ کرنے کا مطلب بڑا ماننا، میں نہیں مانتا، نہیں بالکل نہیں ماننا ہے۔ اس کی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بات آدم کی نہیں ہے، بات اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ جو میرا خالق و مالک ہے وہ حکم کر رہا ہے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن وہ جو ہے بحث کرنے لگا، ابلیس نے نہیں کرنا ہے، اللہ نے نکال دیا، مردود کر دیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا اس کو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ آپ نے میرے دشمن، میرے اور میرے اولاد کی دشمن ابلیس کو، شیطان کو آپ نے بڑی طاقت دے دی ہے۔ ابلیس کو کیا اللہ نے طاقت دے دی ہے؟ مرتے دم تک ہماری گمراہی کے لیے سرگردہ رہتا ہے، اور ہمارے خون میں، رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، وہ ہم کو دیکھتا ہے، طاقت ہے نا، ہم ابلیس شیطان کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، وہ جب اللہ کے دربار سے نکالا گیا تھا تو چیلنج کیا تھا، ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اے اللہ جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، اس آدم اور اس کی اولاد سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، چیلنج اس نے کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا، اے اللہ ابلیس تو چیلنج کر رہا ہے، آپ نے اس کو مرنے دم تک مہلت دے دی ہے، قیامت تک کی مہلت دے دی ہے، وہ دکھتا بھی نہیں ہے، ہم تو دکھتے ہیں، وہ وار کر سکتا ہے، ہم وار نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے تو بڑے مشکلات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سنو، اس نے چیلنج کیا ہے نا کہ اولاد آدم کو گمراہ کریں گے، ہم نے اس کے بدلے میں تم کو ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ابلیس چاہے سینکڑوں بار کوشش کر کے گمراہ کر لے، لیکن ایک بار اگر تم نے وہ کام کر لیا، اس کے سارے محنتوں پہ پانی پھر جائے گا۔ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ نے کہا توبہ کی طاقت ہم نے دی ہے، چاہے جتنی بار، 100 بار، 1000 بار بھی اگر تمہارے گناہ ہو جائیں، اگر سچے دل سے توبہ کی طرح توبہ کرو گے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابلیس نے چیلنج کیا، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک مہلت دیجیے گمراہ کرنے کی۔ اللہ نے کہا انک من المنذرین، ہم نے مہلت دیا، لیکن یاد رکھو چاہے جتنی محنت کر لو، میرے بندے اگر ایک بار بھی توبہ کر لیں، تمام گناہ معاف۔ اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ مرنے کے وقت تک، جب تک آدمی غرغرے کی حالت میں نہ آ جائے، حالت باس میں نہ آ جائے، پکڑ کی حالت، فرشتے منکشف ہو گئے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو توبہ انسان کو کرنا چاہیے۔ خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو آدمی استغفار کو لازم کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، کثرت بیان کرنا مقصود ہے، جب کوئی بات ہو جائے فوراً استغفار کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ تو جو آدمی استغفار کو لازم کر لیتا ہے، دیکھو استغفار دعا بھی ہے، استغفار دعا بھی ہے، استغفار عبادت بھی ہے، ایسی عبادت ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ملتی ہے معلوم؟ حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے، حدیث میں خود مثال دی گئی ہے
کہ کوئی گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال دیا اللہ کے رسول نے، فرمایا ایک آدمی صحرا میں سفر میں جا رہا ہے، اونٹ پر اس نے پانی کھانا رکھا ہے، چونکہ صحرا کا سفر ہے، جنگلوں کا راستہ ہے، ساتھ میں کوئی اور نہیں ہے، اونٹ پر اس نے اپنا کھانا پانی رکھا ہے، صحرا کا سفر کر رہا ہے، راستے میں کہیں نیند آئی، ایک درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، آنکھ جب کھلی تو دیکھا اس کا اونٹ نہیں ہے، اسی اونٹ کے اوپر کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، اور یہاں کوئی کہیں کھانا پانی ملنے کا سوال نہیں، دوسرا کوئی اور انسان نہیں، صحرا ہے، لقدق صحرا ہے، جنگل ہے، کہاں جائیں؟ اب وہ آدمی دوڑتا بھاگتا رہا کہیں ہمارا اونٹ مل جائے، اس لیے کہ اونٹ پر ہی ہماری زندگی ہے، کھانا پانی ہے، ورنہ موت ہے۔ بہت تلاش کیا اس نے، اونٹ نہیں ملا، آخر میں آ کے وہیں پہ لیٹ گیا مرنے کے ارادے سے۔ اب تو مرنا ہی ہے نا بھئی، آدمی کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا تو موت کے علاوہ کیا ہے؟ اور چونکہ وہاں کھانا اور پانی ہے ہی نہیں دور دور تک کہیں، لہذا موت ہے، وہاں لیٹ گیا، آنکھ بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، آنکھ کھولا تو دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، اپنے پانی کھانے سمیت کہیں چلا گیا تھا، وہ آ گیا ہے۔ اب وہ بندہ جو اٹھتا ہے کتنی خوشی ہوگی اس کو، بالکل ایسے جیسے زندگی مل گئی ہو، موت سامنے تھی اب زندگی۔ تو کہتے ہیں حدیث میں وہ الفاظ بھی نقل کیا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے ایسے موقع پر، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، یعنی وہ جان بوجھ خوشی میں وہ بدل دیا، اے اللہ تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ کہنے کے بجائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، یعنی اتنی خوشی آپ سمجھ سکتے ہیں نا۔ کسی آدمی کا بیٹا گم ہو جائے، وہ برسوں روتا رہے، اس کے لیے بلکتا رہے، تلاشتا رہے، اور پھر بیٹا جس وقت مل جائے کتنی مسرت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں نا، کتنی مسرت ہوگی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر کے اللہ کے دربار میں رجوع کرتا ہے، اللہ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ آ گیا۔ کفل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس واقعے کو 7-8 بار سے زیادہ بیان کیا ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اس واقعے کو، بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ 7-8 بار سے زیادہ بیان کیا ہے۔ ہر بار صحابہ نے پوری توجہ سے سنا ہے اور اللہ کے رسول نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ کہتے ہیں حدیث کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا۔ اللہ نے دولت دے رکھی تھی اور اپنی دولت کو عیاشیوں میں استعمال کرتا تھا، برائیوں میں استعمال کرتا تھا، گناہوں کے کام میں کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس کو اس نے چھوڑا ہو۔ عیاری، مکاری، زناکاری، شراب نوشی، ہر برائی۔ پیسہ آدمی کے پاس آتا ہے تو پھر آدمی غلط راستوں پہ چل پڑے تو ساری دنیا کے راستے کھلے ہیں۔ پیسہ اس کے پاس تھا، وہ زناکار بدکار ہر گناہ میں لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس زمانے میں ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹے بچے تھے، کئی روز سے بھوکے بلک رہے تھے۔ اس عورت کے سامنے کوئی شکل نظر نہیں آئی، کئی روز کا فاقہ ہے۔ اس نے کہا چلو یہ ہمارے پاس قریب میں یہ کفل نامی شخص بڑا مالدار ہے، پیسوں والا ہے، ذرا قرض جا کے مانگ کے لے آئیں گے، کچھ اس سے مدد لیں گے۔ وہ عورت گئی اس کے پاس، وہ عورت خوبصورت بھی تھی۔ کفل نے دیکھا، اس عورت نے کہا مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکی ہوں، میں لوٹا دوں گی تمہیں۔ اب اس کفل نامی عیاش بدماش نے دیکھا عورت خوبصورت بھی ہے، کچھ چل کر آئی ہے، اس نے شرط لگایا ٹھیک ہے میں تمہارے کو 60 درہم دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے تو میرے ساتھ بدکاری کے لیے تیار ہو جا۔ اب وہ مجبور تھی، اپنے بچوں کی بلکتے چہرے تھے، گھر میں فاقہ تھا، پریشانی تھی۔ عورت نے کہا ٹھیک تمہاری مرضی۔ اس نے 60 درہم دیا اور اس کے بعد گناہ کے ارادے سے جب وہ بیٹھا ہے تو وہ عورت لرزنے لگی، تڑپنے لگی۔ کفل کہنے لگا کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے، تم نے اپنی مرضی سے اس کو چنا ہے نا، میں نے کہا تم نے کہا میں نے 60 درہم دیا، تم اپنی مرضی سے اس کے لیے تیار ہوئی ہو، لیکن پھر کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے میں کوئی زناکار بدکار فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں نے زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا، بچے ہمارے موت کے منہ پر کھڑے ہیں، کئی روز کا فاقہ ہے، مجبوراً مجھے اس کے لیے ہاں کرنا پڑا ہے، لیکن میں تو ایسی نہیں ہوں۔ کفل کے دل میں خیال آیا یہ عورت مجبور ہے، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں بدلے میں زناکاری کا مطالبہ کر رہا ہوں، بہت بری بات ہے، اللہ نے توفیق دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا، کا پیسہ بھی لے کے جاؤ تم، کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کے لیے پیسہ دیا۔ اس نے ایک نیکی کیا، بدکار تھا، کہتے ہیں کہ رات کو سویا اور رات میں جب سویا تو اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے توبہ کر لیا کہ آئندہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، اور آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو، ذہن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آدمی گناہ گار جتنا بڑا ہو، سمجھو 1 لاکھ اس نے گناہ کیا ہے، تو اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ جتنا اس نے گناہ کیا تھا بدلے میں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ جو ہے اس کے گناہوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 1 لاکھ اگر سمجھو گناہ کیا ہے، کوئی سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اللہ گناہوں کو مٹاتے بھی ہیں، اور جتنے گناہ تھے اتنا نیکیاں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کفل نے سچے دل سے توبہ کر لیا، زندگی بھر کا مجرم ہے،
اللہ کو یہ ادا پسند آئی، رات میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے دروازے پر جو آدمی جو کام کرتا تھا دروازے پر لکھا جاتا تھا۔ کوئی آدمی زناکاری کر رہا ہے لکھا جاتا تھا، جو گناہ کرتا تھا لکھا جاتا تھا، جو اچھا کرتا تھا لکھا جاتا تھا۔ اب طفل کا انتقال ہوا، لوگوں نے دوسری صبح کو دیکھا، اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے طفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ لوگ حیران تھے، یہ کیا ہوا ہے، اتنا بڑا مجرم، عیاش، بدماش، آخر کیا اس نے کیا؟ کیا کیا اس نے؟ سچے دل سے اس نے اللہ کے لیے توبہ کیا، اور وہی اس کے موت کی گھڑی تھی، اسی رات موت آ گئی۔ ہمارے آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں کس کی گھڑی کب آنے والی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اسی وقت اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، توبہ کو معمولی نہ سمجھے، بار بار توبہ کریں۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، شیطان بولے گا کیا بیٹھے بیٹھائے، اطمینان سے رات میں تہجد اٹھ کے تہجد میں پڑھیں گے آپ، یا پھر شب برات آ رہی ہے شب برات میں کر لیں گے، شب قدر میں۔ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ آپ کہیے نہیں آج ابھی ہم کریں گے، پھر گناہ ہو جائے گا، پھر کر لیں گے ہم۔ شیطان سے یہ کہیے کہ نہیں آج ابھی اللہ کے گھر میں جب ہم باوضو بیٹھے ہیں، جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں، آج اسی موقع پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے دل ہی دل میں اللہ سے کہہ دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور یہ بھی اللہ سے کہہ دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن اے اللہ آپ کے لیے بچانا بڑا آسان ہے، اے اللہ آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ تو سچے دل سے اگر یہاں بیٹھ کے کسی نے توبہ کیا ہے، اللہ کی قسم اس کا توبہ قبول ہوگا۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا وقت باقی ہو رہا ہے؟ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، اس موضوع پر مجھے ابھی اور بھی بات کرنی ہے کہ یہ توبہ جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ نے بالکل تریاق عطا فرمایا ہے۔ زہر ہوتا ہے نا، مولانا تقی عثمانی صاحب کو واقعہ میں نے سنایا تھا، وہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے، جنگل میں کہیں ٹرین رک گئی تھی، اتر گئے، نماز کا وقت تھا، پڑھ لیں گے، وہاں ایک بڑا خوبصورت درخت دکھا، حضرت اس کو چھونے جا رہے تھے، ان کے میزبان نے کہا حضرت اس کو مت چھوئیں آپ، کیا بات ہے؟ فرمائی یہ یہاں کا وہ درخت ہے، کوئی آدمی چھو لیتا ہے تو اس پر زہر چڑھ جاتا ہے، جیسے بچھو کے کاٹنے کا، سانپ کے کاٹنے کا زہر ہوتا ہے، اس درخت کے چھو لینے سے بھی وہی زہر ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہا بڑی خطرناک بات ہے بھائی، کسی کو اگر نہ معلوم ہے، آپ مقامی ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نہیں چھوئیں گے، کوئی اجنبی ہے خوبصورت درخت سمجھ کے اگر چھو لے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد اس نے کہا حضرت دیکھیے اس جڑ کے درخت کے جڑ میں اللہ نے ایک اور درخت پیدا کیا، وہ تریاق ہے، اگر کسی نے اس درخت کو چھو لیا، زہر چڑھ گیا، دوسرے وہ چھوٹے درخت کو چھو لیتا ہے، اللہ زہر کو زائل فرما دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایسی اللہ نے گناہ کو جو پیدا کیا ہے نا، گناہ زہر ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نے اس زہر کا تریاق توبہ عطا فرمایا ہے۔ انسان ہے، گناہ ہونا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا آپ، انسان میں اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، فرشتوں میں اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ فرشتے جنت میں ہیں لیکن جنت کے نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، جنت کے نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور گناہ سے بچتا ہے یا گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو واقعی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا تذنبوا لہلکتم، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ سارے انسانوں کو ہلاک کر دے گا، ایک دوسری قوم کو اللہ پیدا کرے گا، وہ قوم گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، اللہ اسے مغفرت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات پسند ہے بھائی، انسان ہونے کے ناطے انبیاء تو معصوم ہیں، حفاظت ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہے، اولیاء حفاظت تو نہیں ہو رہی ہے لیکن ان کے گناہ کم ہوتے ہیں، باقی عام انسان کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہوگا، بار بار ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ استغفار کو ہم اپنی زندگی کی عادت بنا لیں۔ اور استغفار کی خاص بات میں بتاؤں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، شاید آئندہ جمعہ اس موضوع پر بات کروں نہ کروں، میں کہہ دینا چاہتا ہوں شاید اگر کچھ دیر ہو جائے تو تھوڑا برداشت کر لیں، کریں گے؟ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ آتے مسئلے مسائل پوچھتے جاتے، حضرت ربیع ابن سبی ایک بزرگ ہیں، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، تابعی بزرگ ہیں، حضرت حسن بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت اس سال ہماری بستی میں ہمارے علاقے میں ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں گرا ہے، قحط سالی ہے، انسان تو انسان، جانور تک پریشان ہیں، اے اللہ دعا فرما دیجئے، حضرت کوئی دعا بتلا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا بندہ آیا اور اس نے کہا حضرت بہت غربت ہے، بہت افلاس ہے، بہت پریشانی ہے، رزق کی بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ کوئی دعا بتلا دیجئے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا بندہ آیا، کہا کہ حضرت میں لاولد ہوں، زندگی میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن اولاد کی نعمت نہیں ہے، ہماری زندگی ویران ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے کہ اولاد ہو جائے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا،
کہا حضرت ہماری زمین بنجر ہو گئی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے تو پھل دینا چھوڑ دیتی ہے، باغ لگے تو باغ کے اوپر پھل نہیں آتا ہے، تو ہماری زمینوں نے باغ دینا چھوڑ دیا ہے، پھل دینا چھوڑ دیا ہے، کھیتی یعنی ختم ہو گئی ہے، بنجر، آپ دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ یہ چار الگ الگ آدمی، ایک آدمی کہتا ہے قحط سالی آ گئی ہے، ایک آدمی کہتا ہے رزق میں تنگی آ گئی ہے، ایک آدمی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ ہماری زمین بنجر ہو گئی ہے، الگ الگ مسئلہ ہے، لیکن حضرت امام حسن مجتبی سب کے لیے ایک ہی حل بتاتے ہیں، استغفار کرو۔ حضرت ربیع ابن سبی جو وہاں بیٹھے تھے تابعی بزرگ، انہوں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سائل الگ الگ سوال کر رہا ہے اور چار سوال کرنے والوں نے الگ الگ سوال کیا، کوئی کہہ رہا ہے ہماری زمین بنجر ہے، کوئی کہہ رہا ہے بے اولاد ہوں، کوئی کہہ رہا ہے رزق میں تنگی ہے، کوئی کہتا ہے قحط سالی ہے، اور ہر ایک کو آپ حل کیا بتا رہے ہیں؟ استغفار۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح میں یہ آیت موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں سے کہا تھا اے لوگو استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا، اگر استغفار کرو گے اللہ رزق میں وسعت و کشادگی عطا فرمائے گا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ اولاد اور مال عطا فرمائے گا، اور استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں برکت عطا فرمائے گا۔ فرمایا دیکھو سورہ نوح میں اللہ فرما رہے ہیں استغفار کے یہ 4 فائدے گن گن کے، تو استغفار کرنے کی عادت ڈالیے، ڈالیں گے نا بھائی؟ حسن نیت، شکر کی عادت، صبر کی عادت اور استغفار کی عادت۔ ہر بات پر کوئی غلطی ہو جائے یاد رکھیے توبہ کرنا آدم کی صفت ہے اور اکڑنا ابلیس کی صفت ہے۔ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا اس درخت سے مت کھانا، غلطی ہو گئی، اللہ نے کروایا، مشیت اللہ کی تھی، تو بہرحال غلطی ہوئی، لیکن جب احساس ہوا تو حضرت آدم نے اکڑ کے بات نہیں کی، گر گئے، اللہ گناہ ہوا ہے، غلطی ہو گئی، جرم ہوا ہے، اور اتنا روئے ہیں کہ ان کے چہرے پہ نشان پڑ گئے ہیں، تو اللہ نے پھر معافی عطا فرمایا۔ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس بجائے جھکنے کے اکڑ گیا، میں کیوں سجدہ کروں، میں نہیں مانتا بات آپ کی، تو بھائی گناہ کر کے اکڑنا کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی صفت ہے، شیطان کی صفت ہے، وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، اور گناہ ہو جائے انسان گناہ ہونا ہے، گناہ ہونے کے بعد جھک جانا، اللہ کے در پہ آ جانا، توبہ کرنا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا، اللہ سے کہنا اے اللہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے، اے اللہ آپ کے لیے بچانا آسان ہے، اے اللہ آپ بچا لیجیے، تو اللہ سے بار بار کہیں گے۔ علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے، کوئی آدمی بار بار توبہ کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ہمارے لیے بچنا تو مشکل ہے، آپ کے لیے آسان ہے، بچا لیجیے، اگر خدا نخواستہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی وہ بندہ کہہ سکتا ہے اے اللہ ہم نے تو آپ کے حوالے کیا تھا، بچا لیجیے، اے اللہ میری کیا غلطی، میں نے تو کوشش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار کرنے کی عادت ڈالیے، توبہ کرنے کی عادت ڈالیے بار بار، اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی ہمارا بہتر ہوگا، اور جنت کے حصول کا راستہ جو حضرت نے بتایا ہے وہ بھی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔